السلام علیکم، میں ہوں اقبال سحر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل نیوز ورلڈ۔ ناظرین، افغانستان میں طالبان اقتدار کا 1 سال مکمل ہونے پر طالبان نے آج 15 اگست کو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ افغان حکومت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق امریکی قبضے سے افغانستان کی نجات اور امارت اسلامیہ کا 1 سال مکمل ہونے پر آج 15 اگست کو پورے ملک میں عام تعطیل ہوگی۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال امریکی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان نے 15 اگست 2021 کو افغان دارالحکومت کابل پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ واضح رہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء اور افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی کے ملک سے فرار کے بعد افغان طالبان نے اپنے سپاہیوں کو دارالحکومت کابل میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا تھا کہ طالبان کے کابل کے کچھ علاقوں میں داخل ہونے سے افغان شہری خوفزدہ نہ ہوں۔ اس اعلان کے بعد طالبان شہر میں داخل ہو گئے اور غیر ملکی میڈیا ذرائع کے مطابق طالبان کمانڈر نے دعویٰ کیا کہ افغان صدارتی محل کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے۔ یہ بات بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ اس سے پہلے طالبان کا کہنا تھا کہ مجاہدین جنگ یا طاقت کے ذریعے کابل میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ کابل کے پرامن سرنڈر کے لیے طالبان کی افغان حکومت سے بات چیت جاری ہے، لیکن دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی اور نائب صدر امراللہ صالح ملک سے فرار ہو گئے، جس کی تصدیق افغان مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے بھی کی۔ اس کے بعد طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا اور افغانستان کی پوری دھرتی ان کے کنٹرول میں آ گئی۔ افغان میڈیا کے مطابق سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیو بیان میں عبداللہ نے اشرف غنی کو سابق صدر کہتے ہوئے تصدیق کی کہ وہ افغانستان سے فرار ہو چکے ہیں۔ اسی اثنا میں طالبان نے کابل کی سب سے بڑی پل چرخی جیل کا کنٹرول حاصل کیا اور پل چرخی جیل سے اپنے ساتھیوں کو باہر نکالا۔ تب ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پل چرخی جیل سے پہلے طالبان نے بگرام ایئر بیس کی سب سے اہم جیل پر بھی قبضہ کر لیا۔ بگرام ایئر بیس میں موجود تمام قیدیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ خیال رہے کہ صدر جو بائیڈن نے گزشتہ برس اگست کے آخر تک افغانستان سے امریکی افواج کے آخری دستوں کے انخلاء کے حتمی فیصلے کا اعلان کیا تھا۔ افغانستان سے بین الاقوامی افواج کے غیر مشروط انخلاء کے فیصلے کے ساتھ ہی 2 ماہ میں طالبان نے افغانستان کے 143 سے زائد اضلاع پر تیزی سے اپنی حکومت قائم کر لی۔ طالبان مجاہدین نے بغیر کسی بڑی مزاحمت کے یکے بعد دیگرے کئی اضلاع کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان ملک کے دور دراز علاقوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مقامی حکام نے خود کچھ اضلاع کے مراکز کو خالی کروایا اور انتظامی مراکز کو دوسری جگہ منتقل کر دیا۔ کچھ اضلاع کا کنٹرول طالبان نے بغیر لڑے حاصل کر لیا یا یہ علاقے مقامی عمائدین کی مدد سے طالبان کے حوالے کر دیے گئے۔ واضح رہے کہ بدخشاں میں جیسے ہی حکومتی افواج نے علاقہ چھوڑا تو چند گھنٹوں کے اندر طالبان نے آ کر یہاں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ گزشتہ سال 1 اگست تک طالبان نے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے اور کسی بھی ممکنہ مزاحمت کو روکنے کے لیے تمام سرحدی گزرگاہوں کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا تھا، اور ادھر شبرغان بھی طالبان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ خیال رہے کہ 6 اگست کو طالبان نے صوبہ نیمروز کے مرکز زرنج شہر پر قبضہ کر لیا تھا۔ یوں اس صوبے کا دارالحکومت زرنج بغیر کسی بڑے جھگڑے کے طالبان مجاہدین کے کنٹرول میں آ گیا۔ یہاں کے مقامی اہلکاروں اور افواج نے اپنی فوجی گاڑیوں میں سرحد پار کر کے ایران میں پناہ حاصل کی تھی اور بہت سے دستے ایران میں گاڑیوں پر بھاگ گئے۔ افغان فوج جو ہمیشہ بین الاقوامی افواج کے شانہ بشانہ یا ان کی فضائی اور انٹیلیجنس مدد سے چلتی رہی تھی، اچانک خود کو تنہا پایا اور یوں فوج کا لڑنے کا جذبہ مان پڑ گیا۔ اور ایسے حال میں افغان فوج نے پورے ملک میں یہ لڑائی صرف اپنے بل بوتے پر لڑنا تھی، جنہیں اب ایئر فورس کمانڈوز کے ہمراہ مختلف صوبوں میں بھیج دیا گیا تھا۔
جوز جان اور فاریاب میں مارشل دوستم کے بڑے بیٹے یار محمد دوستم کے لوگوں نے حکومتی افواج کے ساتھ مل کر طالبان کی پیش قدمی کے سامنے بڑی مشکل سے مقابلہ کیا، مگر پھر انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے۔ جوز جان اور فاریاب سابق نائب صدر مارشل عبدالرشید دوستم کے مضبوط گڑھ تھے۔ صدارت کے دوسرے دور میں صدر اشرف غنی نے انہیں مارشل کے خطاب سے نوازا، جو کہ افغان فوج میں اعلیٰ ترین رسمی خطاب ہے۔ اسی دن مارشل دوستم نے اشرف غنی سے قلعے میں ملاقات کی اور صدر کو مجوزہ سیکیورٹی پلان پیش کیا، جس پر بظاہر عمل نہیں ہو سکا۔ اسی دن یعنی 7 اگست کی شام کو امریکی B-52 جنگی طیارے نے جوز جان میں طالبان مجاہدین پر بمباری بھی کی، مگر اس سے زمینی حقائق میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو سکی اور بالآخر صوبہ مکمل طور پر طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ اور ادھر قندھار جنوبی افغانستان کا سب سے اہم شہر ہے، یہ بھی طالبان کے قبضے میں چلا گیا۔ صوبہ قندھار روایتی طور پر افغانستان کی عصری تاریخ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے اور ملک کے زیادہ تر حکمران اسی صوبے سے رہے ہیں۔ طالبان نے ہلمند اور قندھار کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے شدید لڑائی کی۔ جون اور جولائی کے آخر میں بارڈر کراسنگ سپن بولدک پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ یہی وہ سرحدی قبضہ ہے جہاں سے طالبان کے بانیوں نے سب سے پہلے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا۔ 11 اگست کو طالبان نے قندھار شہر کے مرکز میں اہم سیاسی اور فوجی مراکز پر بھی قبضہ کر لیا۔ طالبان نے قندھار سینٹرل جیل پر قبضہ کر کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ادھر ہرات کے ایک سابق جنگجو اسماعیل خان نے حکومتی اہلکاروں کے ساتھ مل کر شہر کے دفاع کے لیے ایک ملٹری کوآرڈینیشن کونسل بنائی، جس نے کئی ہفتوں تک ہرات پر طالبان کے قبضے کو روکا، لیکن آخر کار اسماعیل خان بھی طالبان کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ 13 اگست کو طالبان نے ایک تصویر شائع کی جس میں اسماعیل خان کو گروپ کی فوج کے دائرے میں دکھایا گیا۔ اسماعیل خان کو 1990 کی دہائی کے آخر میں طالبان نے پکڑ لیا تھا اور کچھ عرصے بعد وہ ایران فرار ہو گئے تھے۔ اس بار طالبان نے ان کی اور ہرات کے گورنر عبدالصبور خان کی ایک ویڈیو جاری کی، جس میں انہوں نے تنازعات کو ختم کرنے اور پرامن حل تلاش کرنے کا کہا۔ چند روز بعد طالبان نے انہیں ایران جانے کی اجازت دے دی۔ ہرات اور قندھار پر طالبان کے قبضے نے کابل میں طالبان کی بنیاد رکھ دی۔ اب افغان فوج اور پولیس کے اڈوں سے ملا فوجی ساز و سامان طالبان مجاہدین کے ہاتھ لگ گیا تھا، جسے انہوں نے بڑے شہروں پر قبضے کے لیے استعمال کیا۔ امریکی اسپیشل انسپیکٹر جنرل سگار کے دفتر کے مطابق تقریباً $7.2 ارب کا امریکی اور نیٹو فوجی ساز و سامان طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا تھا۔ ادھر بین الاقوامی افواج کے انخلاء کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کانٹریکٹ کمپنیوں نے بھی افغانستان چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ملک کی زیادہ تر فضائیہ ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ ادھر مزار شریف صوبہ بلخ کا مرکز سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور ملک کے شمال میں سب سے اہم تجارتی اور اقتصادی مرکز ہے۔ اس کی سرحدیں بندر ہریتان تک ہائی وے اور ریلوے کے ذریعے ازبکستان تک جاتی ہیں۔ یہ بھی طالبان کے قبضے میں آ گیا۔ مزار شریف میں قائم ہونے والی مزاحمت سے طالبان کی پیش قدمی میں رکاوٹ کی توقع کی جا رہی تھی، لیکن صرف چند ہفتوں تک ہی وہ طالبان کو شہر میں داخل ہونے سے نہیں روک سکے۔ اسی طرح جلال آباد صوبہ ننگرہار کا دارالحکومت اور مشرقی افغانستان کا سب سے اہم شہر ہے۔ اس کی سرحد قبائلی علاقوں اور پاکستان کے شہر پشاور سے ملتی ہیں۔ جب طالبان کی افواج شہر میں داخل ہوئیں تو اس صوبے کے گورنر ضیاء الحق قمر خیل نے 15 اگست کی صبح اپنا دفتر طالبان کے حوالے کر دیا۔ جلال آباد کے ہتھیار ڈالنے کے بعد طالبان نے کابل میں داخل ہونے اور 2 دہائیوں کے بعد اقتدار میں واپسی پر توجہ مرکوز کی اور اسی شام کابل میں صدارتی محل میں داخل ہوئے۔ ناظرین، 1 سال کے دوران طالبان نے اندرونی معاملات دیکھنے، سنبھالنے اور ملک کی تعمیر و ترقی پر توجہ مرکوز کیے رکھی۔ مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ باکس میں اپنے خوبصورت خیالات کا اظہار کیجئے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔